کن فیکن کن فیکن 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 کن فیکن کن فیکن 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہ خدایا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور اٹھا بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 کن فیکن کن فیکن 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 جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم
وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں ARYQTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن محمد ہمارے اور پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی میزبان مائلہ نصیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع النور کی آمد ہے، تمام عالم اسلام کو، تمام دیکھنے والوں کو ARYQTV کی جانب سے، میری جانب سے ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، یہ وہ پیارا مہینہ کہ جس نے انسانیت کو وہ خوبصورت اور نہایت حسین تحفہ عطا فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اگر بات کریں، سیرت مبارکہ کی، تو ہم سب کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، اور جانیں گے، سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو قرآن میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں موجود مہمان شخصیات کا تعارف کرواؤں گی، اور آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان اسکالر موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ میری پہلی مہمان شخصیت نہایت ہی قابل احترام، معزز اور ہم سب کی مشفق رہنما ہیں۔ جب آپ ہمیں سمجھاتی ہیں، کچھ بتاتی ہیں، تو ہم نہ صرف اسے سمجھتے ہیں بلکہ پھر عمل کی بھی ترغیب بڑھ جاتی ہے، تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی، اور ماہ بہت ربیع شکریہ، النور اور کی میں بھی مبارک- مبارکباد پیش کروں گی سب جزاک کو اللہ، جزاک ربیع اللہ، النور کی اس بابرکت مہینے کی۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری آواز سے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیاری محترمہ افضہ نوید صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ آپ آپ اب بلا تاخیر پروگرام میں سوالات کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اور اسپیشلی ہم حسن اخلاق کی اگر بات کریں تو اس کو آپ کیسے بتاتے ہیں؟ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ ایسی طبعی خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، تو یہ عادتیں جب اچھائی کی طرف اسے لے جائیں، اور اچھی عادتوں کو وہ اس طرح سے اپنائے کہ بے تکلف اسے وہ صادر ہونے لگیں، جیسے سخاوت ہے، شجاعت ہے، امانت داری ہے، صدق ہے، تو جب اس سے بلا تکلف، یعنی اسے سوچنا نہ پڑے۔ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں نا دماغ سے کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ اخلاق نہیں کہلاتے، یہ عادتیں کہلاتی ہیں جنہیں آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، گناہوں سے اور نیکی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر جب یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کی، تو اگر تو وہ اچھی عادت ہے تو اسے اخلاق حسنہ کہیں گے۔ حسن لفظ سے ہی آپ دیکھیں کہ خوبصورتی آ گئی، اس میں اخلاق محمود اس میں پائے گئے، اچھی عادتیں پائی گئیں۔ اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں تعلق بناتا ہے، اور یہی تعلق داری جب اسے نبھانی پڑتی ہے اور وہ اچھے سے نبھاتا ہے تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کامل ترین نمونہ قرآن نے قرار دیا، اور قرآن میں ہی آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے اس عظیم منصب پر فائز ہیں۔ قرآن نے نظریہ دیا، قرآن نے ایک فکر دی، ایک سوچ دی، اور اس کو عمل میں دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل تک پہنچوں۔ گویا مذہب اور اسلام جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہی اخلاق کی آبیاری ہے۔ اس نے اخلاق کی آبیاری، انسان کو انسانیت سکھانا، انسان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دینا، غمخوار بنا دینا، یہی تو دین چاہتا ہے ہم سے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس پر زور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری حیات مبارکہ اس بات کی گواہ ہے۔
اچھا آپا یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو قرآن کریم میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیسے کیا گیا ہے؟ دیکھیے مائلہ، اللہ نے ان کو حامل فضل عظیم قرار بے دیا۔ شک، سبحان دو ہی چیزیں جن کو اللہ نے عظیم قرار دیا اپنے محبوب کے لیے، ایک علم ہے اور ایک اخلاق ہے۔ بے شک، جیسے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی طرح آپ کے علم کے بارے میں آیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، دے دیا آپ کو علم جو کچھ آپ سبحان نہیں اللہ، جانتے سبحان تھے، اللہ، اس کے لیے بھی فرمایا کہ فضل عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو سراسر قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی عملی تصویر نظر آتے ہیں کہ جو قرآن حکم دے رہا ہے آپ اسے بجا لا رہے ہیں، آپ اسے کر کے دکھا رہے ہیں، عملاً پورا آپ نے پیکر وہ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ۔ دیکھیں اللہ نے حکم دیا اہدلو، کیسے عدل کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے حضور نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس تقوی کا کیا معیار ہونا چاہیے یہ حضور بتا رہے ہیں کہ وہ جس نے صحابی نے لگاتار روزے رکھے تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، کیا میں افطار نہیں کرتا؟ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات ہیں، عادات مبارکہ ہیں، ان کو ایک حد تک لے جا کے ایک طرف صبر کی تلقین کر رہے ہیں، دوسری طرف مظلوم اور محروم لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ دین پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ ایک طرف شجاعت اور بہادری سکھا رہے ہیں، دوسری طرف حکمت اور مصلحت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو ایک خوبصورت توازن ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا ہی اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا کہ لوگوں ان کو دیکھو اور ان کی پیروی کرو، تو ان کی پیروی کرنا ہی عبادت، حسن خلق ہی عبادت، گویا سراپا عبادت آپ بن جاتے ہیں، پیکر بندگی آپ بن جاتے ہیں جب آپ ان ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں کہ آپ اس دین کو پہنچا بھی رہے ہیں، مگر آپ کو جس جہت سے دیکھا جائے کہ بحیثیت حکمران کے، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک مصلح کے، ایک مفکر کے، ایک جنگی کمانڈر کے، ہر جہت سے آپ با کمال ہیں، با کمال ہیں، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یقیناً ایسا ہی ہے آپا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ یہاں میں جاننا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے چند واقعات جو آپ بیان کرنا چاہیں، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ جی ضرور مائلہ، جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ حضور کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ایفائے عہد کی بات آتی ہے، تو ابو رافع قاصد قریش آتا ہے تو آپ کے پاس رکنا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں ابھی واپس چلے جاؤ، ہم نہ عہد شکنی کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایک شخص سے وعدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک وہیں رکے رہے، آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ ہم یہاں انتظار کرتے ہیں تو آپ 3 دن تک وہیں رک کر اس کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کی صداقت کا وہ کمال ہے کہ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون، وہ میرا محبوب سچائیوں کے ساتھ آیا، جس نے تصدیق کی وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق کا یہ عالم کہ دشمن آپ کو صادق کہتے ہیں، امانت داریوں کا یہ عالم کہ دشمن آپ کو معاذ اللہ مارنے پر تلا ہوا اور آپ کو ان کی امانتوں کی فکر ہے، سیدنا مولا علی کے سپرد کی کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر آپ تشریف لائیں۔ سخاوت کا یہ عالم کہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے کسی سائل کے لیے لا کا لفظ ہی نہیں آیا، جس نے جو کہا آپ نے عطا فرمایا، اور یہ عطاؤں کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے آٹے کی ساری بوری اٹھا کر دے دی، ایک دشمن آیا مہمان بن کر آیا، اسے بکریوں کا سارا دودھ پلا دیا، خود فاقے سے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آتا ہے آپ کے حلم کو چیک کرنے کے لیے، وہ یہودی ہوتا ہے تو آپ کے گلے میں وہ
ڈالتا ہے، چادر ڈال کے کھینچتا ہے کہ اے بنی عبد المطلب میرا قرض ادا کرو. حضرت عمر کا ہاتھ تلوار پر جاتا ہے کہ گستاخی کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حضرت عمر کو اور فرمایا کہ اس کا قرض بھی واپس کرو، اس کو 20 سال زیادہ کھجوریں عطا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے علم کو ہی تو چیک کرنا چاہتا تھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو وہ تلوار اٹھا لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کون بچائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ. آپ رتی برابر کوئی گھبرائے نہیں، آپ میں کچھ وہ نہیں آیا، ڈر نہیں آیا کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. اور جب آپ نے وہ تلوار پکڑی تو وہ کانپنے لگ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی جو حضور نے اٹھائی. فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ پاک فتح ہوتا ہے، وہی دشمنان دین ہیں جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس دن آپ اعلان فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، سب کو معاف فرما دیا. تو ایک اس انداز سے دیکھیں جو ہم اخلاقیات کہتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں سیاسی، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی طور پر تربیت فرمائی. معاشرتی انداز سے دیکھیں تو عزیز و اقارب کے حقوق رکھے، پڑوسیوں کے حقوق رکھے، اس حد تک کہ جانوروں تک کا حق رکھا. کوئی کسی نے اپنے اونٹ کو کھلایا نہیں، اونٹ نے شکایت کر دی رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے اس کے مالک کو ڈانٹا کہ اس کو کھانا پورا کیوں نہیں دیتے ہو، کام اتنا لیتے ہو. تو چڑیا آتی ہے تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں. تو آپ جانوروں کے حقوق بھی آپ عطا فرما رہے ہیں. آج دنیا کیا باتیں کرتی ہے انسانی حقوق کی، اصل میں تو چارٹر، بین الاقوامی چارٹر حضور نے عطا فرما دیا جو قیامت تک کے لیے آیا، نسل انسانی کو اٹھایا اس گندگی سے، اس شرک کی ذلتوں سے، اور ان کو اس بلندی پر کھڑا کیا کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. ایک طرف مساوات کا سبق دیا کہ تم میں کوئی بھی کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. دوسری طرف تقویٰ کی طرف اس طرح مائل کیا کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے. گویا زیادہ تقویٰ والا ہوگا تو اچھے اخلاق والا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ آپا، بہت ہی خوبصورت موضوع پر آج آپ نے گفتگو کی، اور بہت ہی یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو پر سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری کوشش بھی یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عبادت تک محدود رکھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں کلام شامل کریں. سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے، صلی اللہ نام محمد. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، بولو کوئی نہیں. اے ختم رسول،
پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، اوصاف تو سب نے پائے گے، اوصاف تو سب نے پائے گے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، بولو کوئی نہیں ہے ختم رسول، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔